اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے پڑھا کہ جب رب کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ لوگ جو خوش قسمت ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی گزاری، اس راہ کو اختیار کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے، ہم صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں، ہم سے کوشش ہی مانگی گئی ہے، نتیجہ ہم نہیں دے سکتے۔ جنہوں نے کوششیں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس دن فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابِیَهْ بِیَمِینِهِ، وہ جو جن کو اللہ نے کتاب ان کی اعمال نامہ دے گا ان کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو پھر جلدی جلدی اس کا آسان سا حساب لیا جائے گا اور اس کو پکڑا جائے گا، اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں پکڑا کے چلو يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پس وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا انتہائی خوش۔ یہ کل ہم نے پڑھا۔ اب اس کے بعد ان بدبخت لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن لوگوں نے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ جب ان کو قرآن سنایا جانے لگتا تو کہتے یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ جب ان کے سامنے چیزیں کھول کے رکھی جاتی تو اس لوگوں کو جو ہے وہ دقیانوسی کہتے اور کہتے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، اور وہ صرف دنیا بنانے کے چکر میں اسی دنیا کے پیچھے لگے رہے اور اسی دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ انہوں نے بھول گئے کہ ان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ جس نے پیدا کیا تھا اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، جب وہ حقوق پورے نہیں کیے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ، اور اما یہ لفظ کس سے ہے؟ ان ما، یہ کہ جس کو اوتیا دیا گیا، عطا ان سے، کتاب اس کی، اور جس کو دی گئی کتاب اس کی، اعمال نامہ اس کا، ورا کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے، ظہر کہتے ہیں پشت کو، پیٹھ پیچھے سے، اور جس کو دیا گیا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، فسوفا، وہ فوراً جو ہے وہ سوفا انقریب، یدعو، پکارے گا، صبورا موت کو، ہلاکت کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ کہا گیا کہ ورا ظہرہ، جن کو پیچھے سے دیا گیا، پیچھے سے ان کا جو ہے وہ مال نامہ پکڑایا گیا۔ اب یہ کیسے ہے؟ اس میں دو آپ اس کو جو ہے وہ احتمالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کراہت سے، ناراضگی سے فرشتے ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوں گے۔ اللہ نے تو حجاب کر لیا، اللہ تو حجاب میں ہو گئے، اوٹ میں ہو گئے، ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ آئیں گے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے، تو رحم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرشتے بھی کراہت کی وجہ سے جب ان کی طرف نہیں دیکھ پائیں گے۔ اچھا، یہی بات جب ہم دیکھتے ہیں سورہ حاقہ میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور یہ کہ وہ جن کو دیا جائے گا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں۔ یہاں پہ ذکر ہوا بائیں ہاتھ کا، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں ورا ظہرہ، پیچھے سے ہوگا بائیں ہاتھ میں ہی۔ اور دوسرے، ایک پہلی بات تو یہ امکان ہے کہ وہ فرشتے بھی کراہت کی وجہ سے ان کی طرف دیکھنا نہیں، کہ یہ تھے جنہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ فرما بردار تھی، یہ انسان اپنی پیدائش کو بھول گیا اور اللہ کے احکامات کے خلاف چلتا رہا، اس کو دیکھنا فرشتے بھی نہیں چاہیں گے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ، جیسا کہ ہم نے اسی سورہ حاقہ میں پڑھنے تو پتہ چلتا ہے، جب دیا جائے گا کہ اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں، پہلی بات کیا کرے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، مجھے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ، اور میرا حساب نہ ہی ہوتا تو ٹھیک تھا۔ اس وقت کیا فرمایا جائے گا؟ خُذُوهُ، پکڑ لو اس کو، فَغُلُّوهُ، ڈال دو اس کی گردن میں توق۔ اب یہ امکان بھی ہے کہ اس کی مشقیں کسی ہوئی ہوں گی، ہاتھ اس کے پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے، اور پیچھے ہاتھ باندھ کے اس کے باندھے ہوئے ہاتھوں میں پیچھے سے اس کو پکڑا دیا جائے گا۔ یہ مختلف حیثیتوں کا، مختلف ٹائمنگ کا فرق ہے۔ ہوگا بائیں ہاتھ میں ہی، لیکن ہوگا، اور یہ بھی ہے کہ جس سے اس کو اعمال نامہ کرتوت تو پتہ ہوں گے سارے۔ اعمال نامہ لینے کے لیے جب ہمیں کچھ چیز ہوتی ہے تو ہم چیز نہیں پکڑنا چاہتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اپنے پیچھے چھپا لیتے ہیں۔ تو ہاتھ پیچھے بھی چھپا لیں گے تو ہاتھ میں اس میں جو ہے وہ دے دیا جائے گا کتاب، وہ کتاب اس کو دے دی جائے گی۔ خذوہ فغلو، پکڑو اس کو، توق ڈال دو اس کی گردن میں، ثم الجحیم صلو، پھر پھینک دو اس کو جہنم میں۔ یہاں پہ بھی کیا کہا گیا؟ فسوف یدعو صبورا،
پس ان قریب یدعو لفظ کس سے ہے؟ دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، یا علامات مضارع و الف جمع کے لیے، سوفا ہمیشہ مضارع سے پہلے آتا ہے اور مستقبل کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے۔ پس ان قریب اس وہ پکارے گا اسی وقت جس وقت اس کو مال نامہ دیا جائے گا، صبورا، کہ کاش کہ میں مرا ہی ہوتا۔ وہی بات جو یہاں اس نے کہی ہے، وہ اپنی ہلاکت کو، اپنی موت کو جو ہے وہ پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ، یصلا ڈال دینا، ملا دینا، داخل کرنا۔ سعیرہ لفظ کس سے ہے؟ سین این رے، اسی سے لفظ ہمارا سعور ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ دہکتی ہوئی، دہکنا، اور وہ ڈالا جائے گا دہکتی ہوئی آگ میں، جہنم میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ سورہ حاقہ میں بھی یہی کہا گیا، خذوہ، پکڑ لو اس کو، فغلو، ڈالو اس کے گلے میں توق، ثم الجحیم صلو، پھینک دو اس کو پھر جہنم میں۔ یہاں پہ بھی یہی کہا گیا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ انہو، بے شک وہ، کان فی اہلہ مسرورا، تھا وہ، بے شک تھا، فی اہلہ، اہل کہتے ہیں اپنے گھر والوں میں، مسرورا، خوش و خرم، حرام کماتا تھا، حرام کھلاتا تھا، حرام رہتے تھے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں تھی، موج کی زندگی تھی، یہاں پہ سب کچھ خود سب کچھ ہے وہ خوشی خوشی سب کچھ کرتا چلا جا رہا تھا۔ نہ کبھی کسی گھر والے نے پوچھا کہ حرام کی کمائی کہاں سے آئی ہے، نہ کبھی اس نے خود غور کرنے کی، وہ سارے جو ہیں اس حرام کے اوپر پلتے ہوئے چلے جا رہے تھے، اور بڑے خوش و خرم تھے، بڑے راضی تھے اس کے اوپر کہ ہاں اب اتنے جو ہے وہ فارم ہاؤس بن گئے، اتنے محلات بن گئے، اتنی زمینیں بن گئی، اتنی جائیدادیں۔ کبھی نہیں کسی نے کہا کہ یہ حرام ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کہاں سے جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، جبکہ ذرائع آمدن تو یہ ہیں۔ بڑا خوش تھا اپنے گھر والوں میں اس وقت۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے گھر والوں کے پاس جو ہے وہ بڑا ہی خوش تھا۔ مسرورا لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ انہو، بے شک وہ، ظنّ، ظن کس کو کہتے ہیں؟ سمجھنا، گمان۔ دیکھیں یہ گمان یقین کی پہلی سٹیج ہوتی ہے، یہی گمان جو ہے وہ پھر یقین میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ سمجھتا تھا، لن یہور، یہ ایک لن نافیہ کا صیغہ مستقبل میں نفی کرتا ہے۔ یہور لفظ کس سے ہے؟ ہارا، ہارا کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی چیز کا لوٹ کر اپنی اصل جگہ پہ چلے جانا۔ یہورا، وہ سمجھتا تھا کہ وہ کبھی لوٹنے والا نہیں ہے، کبھی جو ہے وہ لوٹ کے اللہ کے پاس نہیں آئے گا جہاں سے آیا تھا۔ یا علامات مضارع، ہار، ہے، الف، رے۔ ہارا کا معنی لوٹ کے اپنی اصل جگہ پہ پھر آ جانا واپس، کہ جہاں سے انسان کی تخلیق ہوئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تھی، وہی روح جو ہے وہ اسی جسم کو لے کے دوبارہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گی۔ اس نے کبھی گمان ہی نہیں کیا تھا، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، سمجھا ہی نہیں تھا کہ ہاں میں لوٹ کے واپس اللہ کے پاس بھی جاؤں گا۔ یہی بیماری ہم میں بھی ہے، ہم بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں بس یہ دنیا ہی دنیا ہے، اسی دنیا میں سب کچھ ہے، اسی دنیا کو جی لو، اسی دنیا میں موج کر لو، مستی کر لو، جو کرنا ہے کر لو، اللہ کے پاس وہ کب آئے گی، جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ یہ میرے اور آپ کے بارے میں کہا گیا ہے یہاں پہ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ انہ ظن ان لن یہور، یہ کہ وہ سمجھتا تھا کہ کبھی واپس نہیں لوٹایا جائے گا، وہ کبھی واپس اللہ کے پاس نہیں جائے گا۔ ہاں ہاں بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ ان ربہ، بے شک پروردگار اس کا، کان بہی بصیرا، تھا اس کو دیکھ رہا اس وقت بھی، وہ آج بھی ہمیں بھی ہر لمحہ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دو کرامن کاتبین ہمارے اعمال لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اللہ بھی کہتا اچھا ٹھیک ہے، اس کے لیے میں نے یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا کہ اتنی مدت اس کو میں نے دی ہوئی ہے، اس مدت میں اگر یہ پلٹ کے واپس آ گیا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ فرمایا کہ زمین و آسمان کے برابر بھی تم جو ہے گناہ لے لو اور مرنے سے پہلے معافی مانگ لو، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ لیکن جو اس بات کے اوپر مستقل مزاج رہا، گناہوں پہ اصرار کرتا رہا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پڑھتے ہاں ہاں کیوں نہیں، اس کا پروردگار کانا بہی بصیرہ، وہ دیکھ رہا تھا اس کو۔ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہم کس سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں، کس کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخادعون الا انفسہم، نہیں دھوکہ دیتے سوائے ہم اپنے آپ کو۔ ہم اپنے تئیں جو ہے وہ وہی بات کہ کبوتر آنکھیں بند کر لے گا تو بلی نہیں آئے گی، نہیں، وہ دن تو آنا ہی آنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کچھ بھی جانتے ہیں جو ہمارے ابھی ذہنوں میں، ہمارے دل میں ابھی خواہش آئی بھی نہیں ہے، اس چیز کا بھی اللہ کو پتہ ہے۔
تو پھر کس بنیاد کے اوپر؟ کیا ہم اتنے زیادہ طاقتور، اتنے تگڑے ہو گئے ہیں؟ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ اپنی تخلیق کو پہچانو، تم کیا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اس طرح کے تھوک کے کہا کہ اس جیسی چیز سے تم پیدا کیے گئے تھے، اب تم چلنے پھرنے لگ گئے ہو، جسم آ گیا ہے تمہارا، تم جو سمجھتے ہو کہ تمہارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تم زمین کو پھاڑ کے رکھ دو گے، لوگوں کے حقوق کھا لو گے، ہوگا کیا؟ دیکھنا ہے تو اپنے اگلے والوں کو دیکھ لو، اپنے پچھلے والوں کو دیکھ لو، تمہیں تمہاری حقیقت جو ہے وہ نظر آ جائے گی۔ بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب جب وہ اتراتا پھرتا تھا، جب وہ غرور میں تھا، جب وہ تکبر میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نفی کر رہا تھا، جھٹلا رہا تھا، قرآن کا مذاق اڑا رہا تھا، اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو جب رب دیکھ رہا تھا تو اعمال نامہ بھی دیکھے، اس وقت رب نے تو وہاں اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا۔ اب وہاں پہ اس دن وہ کیا تھا کہ وہ پلٹے گا دائیں ہاتھ والا خوشی خوشی اپنے اہل خانہ کی طرف، وہ اس دن خوش ہوگا۔ آج کا دنیا کی سختیاں اس نے جو ہے وہ ہنس کے گزار دیں، اس نے برداشت کیا، اس نے صبر کیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر چلا، اس دن وہ اس کا خوشی کا ٹھکانہ ہوگا۔ کوئی اس کا جو سما ہوگا خوشی کا، اس کا کوئی موازنہ نہیں ہوگا۔ اور جو کافر ہے، جو انکاری ہے، وہ آج کے دن میں خوش ہے۔ کہا جاتا کہ اگر یہ سب کچھ انسان کو پتہ چل جاتا تو انسان کسی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ہنسی اس کے منہ سے نہ نکلتی کہ کیا ہوگا اس دن۔ تو اس دن وہ خوشی خوشی پھر رہا ہوگا، اور جو دنیا میں خوش تھا وہ کیا کہے گا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، کاش میں مر جاؤں، کاش میرا فیصلہ کر دیا جاتا، کاش میں اٹھایا ہی نہ جاتا اس وقت۔ اور اب ہر چیز کا حساب، اس سے حساب کے بعد جب اعمال نامہ اس کو دے دیا گیا اور پھر یصلیٰ سعیرا، پھینک دیا گیا اس کو جہنم میں۔ دونوں راستے ہمارے سامنے بار بار ہمیں پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو عمل کرنے والے ہیں، اچھے اللہ رسول کے کہنے پہ چلنے والے ہیں، ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، خوش ہوں گے۔ اور جو نہیں چلنے والے، ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں، ان کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کو دیا جائے گا، اور وہ اپنی موت کو پکاریں گے اس وقت۔ وہ جو ہونا ہے اس کا دار و مدار ہمارے آج کے اعمال کے اوپر ہے، ہمارے آج کے جو ہم کرتے ہیں، جو اعمال ہیں، اس کے اوپر دار و مدار ہے اس کا۔ تو وہ لکھی ہوئی حقیقت ہے کل جو سامنے آنی آنی ہے، اس حقیقت سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اگر ہم کہتے ہیں کہ کل نہیں ہوگی، وہ آخرت نہیں آئے گی، تو ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ پھر جاؤ جتنی دیر پھرنا ہے پھر لیں، کیا ہوگا الٹیمیٹلی؟ کیا کوئی بڑا ہم میں سے رہا؟ کوئی انلمیٹڈ لائف ملی کسی کو؟ ہر کسی کو جانا ہی ٹھہرا۔ جب جانا ہی ٹھہرا تو پھر اس دن کا بندوبست بھی کر لیں ہم۔ ایک منٹ کے لیے زوم کر لیں گے، اس دن نہیں کچھ ہوگا تو کیا ہوا؟ زندگی تو اس کی بھی گزر گئی، میری بھی گزر گئی، کوئی فرق تو نہیں پڑا۔ اصل فرق تو وہ پڑا کہ جو اگلی حقیقت کو نہیں مانتا اور وہ سب کچھ ویسے ہوا جیسے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، تو وہ کیا کرے گا وہاں پہ پھر اس وقت؟ یہ ان لوگوں کا انجام جو ہے وہ آج ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور وہ جس کو کتاب دی گئی، اعمال نامہ دیا گیا اس کا، وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کی پشت کے پیچھے سے، پیٹھ کے پیچھے سے۔ فرشتے بھی منہ لگانا پسند نہیں کریں گے اس کو، ہاتھ اس کے بندھے ہوئے ہوں گے پشت کے پیچھے، اس کے پیچھے سے اس کو پکڑا دیا جائے گا۔ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس کا ہاتھ اس کے سینے سے گزار کے پیچھے لے جایا جائے گا تاکہ اس کا کوئی سامنا نہ کرے، اور وہیں سے اس کو جو ہے وہ اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اللہم ربنا لا جعلنا منہم، اللہم ربنا لا جعلنا منہم۔ جب اس کو دیا جائے گا اعمال نامہ، فسوف یدعو ثبورا، ہلاکت کو پکارے گا، موت کو پکارے گا۔ لیکن وہاں موت کہاں پہ؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں موت آئے گی، نہ وہاں پہ جیے گا، نہ اور وہ مرے گا۔ موت مانگے گا، موت آئے گی نہیں، وہ مرے گا، پھر اسی لمحے دوبارہ جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہوگا، جل جائے گی، گر جائے گی، ہڈیاں سڑ جائیں گی، پھر ویسی کی ویسی ہو جائیں گی۔ اور پھر لا یخفف عنہم، ان سے عنہم العذاب، ان سے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، نہ اس میں کوئی کمی کی جائے گی، نہ اس میں وہ نہ انہیں مہلت دی جائے گی اس میں، کہ اگر کوئی عذاب ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل ہے، درمیان میں چند لمحات اگر سکون کے آ جائیں یا وہ اس کی شدت کم ہو جائے تو انسان فرق محسوس کرتا ہے۔ جہنم میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وَيَدْعُو ثَبُورًا، وہ ہلاکت، موت کو پکارے گا۔ اور پھر وہی بات کہ جس وقت اٹھایا جا رہا تھا اور جب سب کچھ ہوتا دیکھے گا، یا لیتنی کنت ترابا، میں مرا ہی رہتا تو اچھا تھا، میں مٹی ہی رہتا تو اچھا تھا، نہ ہی مجھ سے اٹھا کے ولم ادری ما حسابیہ، میرا حساب نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا۔ یصلیٰ سعیرا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ہمیں ریمائنڈ کیا جا رہا ہے، انہ کان فی اہلہ مسرورا، بڑا خوش پھرتا تھا، جیسے آج ہم خوش ہیں اپنے اہل و عیال میں۔
ہم نے کبھی سوچنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ یہ جو ہم گھر میں لے کے آئے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. ہم نے صرف یہ بات پکڑ لی کہ ہاں یہ سور حرام ہے، شراب حرام ہے. جو حرام کے پیسوں سے باقی چیزیں ہم لاتے ہیں وہ بھی ویسے ہی اتنی ہی حرام ہوتی ہیں. جو مٹن جس کے اوپر تکبیر پڑی ہوئی ہو، چھری پھری ہوئی ہو، حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، اگر وہ حرام کے پیسوں کا ہے تو وہ بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا سور حرام ہے. ہم نے کبھی ان باتوں پہ غور نہیں کیا. ہم بس لاتے ہیں، لا کے بس یہ حرام ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اور جو کماتے ہیں اس کمائی کا ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا کیا ہوا. ڈالے جائیں گے جہنم میں. وہ سمجھتا تھا کبھی پلٹنا نہیں ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا تھا. فیصلہ ہمارے پاس ہے، شعور ہمیں اللہ نے دیا ہے، اختیار ہمیں اس وقت اللہ نے دیا ہے. ہم کہتے ہیں جی اللہ توفیق دے گا تو کریں گے. توفیق اسی کو ملتی ہے جو توفیق چاہتا ہے. ہدایت ہمیشہ اسی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے. جو اس راہ پہ چلنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے پھر راستہ جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے. اگر وہ نہیں چاہتا اس راہ پہ چلنا، ایک نماز کو چھوڑ کے دیکھیں، دوسری نماز کی طرف جو ہے اس کا جانے کو دل ہی نہیں کرتا. اللہ کی طرف سے ہدایت ہی نہیں ہوتی اس کو. لیکن یہ ہدایت تبھی ملتی ہے جب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے، جب چاہیں گے، جب ہم اس دنیا کو فانی سمجھیں گے اور آخرت کو اپنی منزل سمجھیں گے. ہم نے دنیا کو منزل سمجھ لیا ہے، آخرت کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جب آئے گی تب دیکھی جائے گی. اور پھر ہمیں شان غفاری نے، جس طرح شیطان نے ہمیں جو ہے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان غفاری نے جو ہے وہ اس کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ جو مرضی کر لو، اللہ بڑا بخشنے والا ہے. اللہ بخشنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جن کے ساتھ ظلم کیے، زیادتیاں کی، ان کو عدل نہ ملا تو پھر اللہ کی صفت عدل کا انکار ہوا. اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو کہ ایک شخص کو دنیا میں جو ہے وہ کچھ نہیں ملا کھانے کو، اس نے حرام کا لقمہ نہیں کھایا، لوگوں نے اس کے حق غصب کیے، اس کی جائیدادیں کھا گئے، اس کا مال کھا گئے، اور اس نے اف تک نہ کی. اگر اس کو وہاں پہ بھی جا کے صلہ نہ ملے، اس سے بڑا کوئی ظلم اور ہو سکتا ہے؟ تو یہ عدل تو ہوگا، عدل کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. تو جب عدل ہوگا تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کن کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ زیادتیاں کی. یہ نہیں ہے کہ میں نے رشوت لے لی ہے تو حلال حرام میں نے کھا لیا اور اس کا اللہ میاں مجھے معاف کر دے گا. اس رشوت کی وجہ سے جس کا حق متاثر ہوا ہے اس کا جو ہے وہ مجھے حساب دینا ہوگا. اعمال کے اثرات صرف انسان کے ساتھ نہیں جاتے، معاشرے میں پھیلتے ہیں. اس معاشرے میں جو اس سے افیکٹ ہوتا ہے ان سب کا حساب ہمیں دینا ہوگا. وہاں کس طرح دیں گے حساب؟ آج سوچ لیں، آج وقت ہے، آج ہم بچ جائیں گے. نہیں سوچیں گے، اسی طرح اگر 50 60 70 سال عمر گزر گئی ہے، باقی چند لمحے چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، یہ بھی پتہ نہیں چلنا ہمیں. اس 60 70 کا نہیں پتہ چلا، اس کا بھی پتہ نہیں چلنا. جب وہ پتہ نہیں چلے گا، پتہ تبھی چلے گا. پھر الحاکم التکاثر، تکاثر نے غافل کیے رکھا حتی زرتم المقابر. جس دن لینے آئیں گے اس دن پتہ چل جائے گا اچھا یہ تو وہی ساری حقیقتیں ہیں، وہی سب کچھ ہے جو قرآن اور رسول ہمیں بتایا کرتے تھے. آج ہمارے سامنے قرآن ہے، آج اللہ کے رسول کی سیرت ہے. پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے تو بچ جائیں گے، نہیں تو پھر انجام یہ سامنے لکھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.